بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا البر لا یبلا، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ نیکی کے اثرات، نیکی کی برکات اور نیکی کے ثمرات اور نیکی کے انوارات انسان دنیا میں بھی پاتا ہے اور قبر میں بھی پاتا ہے، حشر میں بھی پاتا ہے، اور جنت میں تو نیکیاں نعمت کی صورتوں میں ہوں گی۔ جیسے کہ فرمایا، یہاں پر کوئی دنیا میں سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس درخت کے سائے کے نیچے ناز سمند عربی گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو نیکی کی ہوئی ضائع نہیں ہوتی، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر نیکی کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی نیکیوں کے اثرات، انوارات، اس کے ثمرات پہنچتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے ثمرات انسان حاصل کرتا ہے، بلکہ مرنے کے وقت بھی انسان کو نیکی کی جو ہے انوارات پہنچتے ہیں، اس کے فوائد پہنچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کنویں کے قریب ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کو پیاس لگی ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا اور کنویں میں نیچے اترا اور اس موزے کو پانی سے بھرا اور منہ میں اس کو پکڑ لیا، پھر اوپر چڑھ آ کر کتے کو پانی پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اس امر پر اللہ جل جلالہ نے، اس نیکی پر اللہ جل جلالہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایسی ایک اور واقعہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک فحشہ عورت کہیں جا رہی تھی، راستے میں کنویں کے قریب سے گزری، ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس نے اپنی اوڑھنی اتاری، اپنی چادر اتاری اور اپنا موزہ اتارا، موزے کو اپنی اوڑھنی کے پلے کے ساتھ اس کے کنارے سے باندھا اور اس اوڑھنی کو نیچے جھک کر جو ہے نیچے لٹکایا، اور وہ جو اس کا موزہ تھا پانی سے اس کو بھر دیا اور اس کو پانی سے بھر کر اوپر نکالا اور کتے کو وہ پانی پلایا۔ تو اللہ جل جلالہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا ہے۔ تو میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے، ایک وقت تھا کہ فحشہ عورت کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوتا تھا، کیونکہ حدیث میں دوپٹے کا ذکر آیا ہے، اس کی چادر کا ذکر آیا ہے
کہ اس نے اپنی چادر اتاری، اس سے موزہ باندھا، پھر موزے کے ذریعے اس چادر کے ذریعے پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ تو آج کتنی شریف زادیاں ہیں جو اس چادر سے بیزار نظر آتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مسلمان عورتوں کو اس اپنی چادر کی، اس اپنے دوپٹے کی، اپنے آنچل کی عزت کو، عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ جنت کی عورتیں جو ہیں وہ بھی چادریں لیتی ہیں، ان کے سر پر بھی ایسی شال اور ایسی آنچل ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ اگر وہ حور جو ہے، جو جنت کی عورت جو ہے اپنی چادر کے پلے کو آسمان سے نیچے لہرا دے تو یہ سارا خلا خوشبو سے بھر جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی چادریں لیتی ہیں، اور اس چادر کی بڑی عظمت ہے اور بڑی جو ہے قدر ہے اللہ کے ہاں۔ بھلے پہلے زمانے میں تو اگر کسی نے کوئی چادر اتار دی تو اس پر لوگ بڑی غیرت کھاتے تھے، اور جو ہے بعض دفعہ تو خون ریزی ہو جاتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ چادر کا سر پر ہونا یہ بہت بڑی عزت ہے، اور اللہ پاک نے مسلمان عورت کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ گھر کی جو ہے ملکہ ہے اور گھر کی زینت ہے، اسی کے ذریعے گھر جو ہے وہ بستا ہے۔ تو اس طرح نیکی جو ہے وہ کام آنے والی ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ بغیر چھوٹی سے نیکی کی ہے، اللہ جل جلالہ نے دنیا میں ان کو عزت بخشی اور آخرت میں بخشش ہو گئی۔ محمود الملت و دین، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، سلطان ناصر الدین سبکتگین، یہ نیشا پور میں رہتے تھے، غریب آدمی تھے اور شکار کرتے تھے۔ جنگل میں شکار کر کے کوئی جانور پکڑ کے لے آتے، کھا لیتے۔ تو اسی طرح وہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے شکار کے لیے، شکار کو ڈھونڈا لیکن کوئی نہ ملا، تو ایک ہرنی نظر آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے دوڑ کر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کا بچہ پکڑ لیا۔ بچہ اٹھا کر جو ہے واپس لے آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ تو جنگل سے جب نکل رہے تھے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس ہرنی کا بچہ تھا وہ ہرنی بھی پیچھے پیچھے جو ہے، تو اس کی آنکھوں سے وہ پہچان گئے کہ اس کی مامتا جو ہے بڑی بے قرار ہے۔ تو اس کو رحم آ گیا سبکتگین کو، اس نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو وہ بچہ جو ہے چھلانگیں مارتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا، اور ماں جو ہے اس کو بچے کو لے کر واپس جا رہی ہے۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ میں نے ہرنی کو دیکھا، وہ کبھی میری طرف دیکھتی ہے، کبھی آگے چلتی ہے، پھر میری طرف دیکھتی ہے، آگے چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شکریہ ادا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں رات کو میں آ کر سویا، سوئے ہوئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا سبکتگین، تیرا یہ عمل ہمیں بڑا پسند آیا ہے، اللہ جل جلالہ تمہیں بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ جب تم بادشاہ بنے تو لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا۔ تو جب اس کو جاگ آئی تو بڑے خوش ہوئے،
اور اس انتظار میں تھے کہ میں کب بادشاہ بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اس میں بشارت ملی ہے، تو وہ وقت آیا کہ اللہ پاک ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ تو نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ جل جلالہ جو ہے بڑی بڑی دولتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے جب نیکی کی قیمت انسان دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی جو ہے کلک نہیں ہوگا، صرف اس بات کا کلک ہوگا، اس بات کا افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں میرا وقت اللہ کے